شادی والے گھر کی گہما گہمی اب آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل رہی تھی۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے اور ہر طرف پھیلی ہوئی پھولوں کی خوشبو اب بوجھل سی محسوس ہونے لگی تھی۔ حویلی کے بالائی حصے میں بنے اس خاص کمرے کو سرخ گلابوں سے بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا، لیکن اس کمرے کے اندر کا ماحول باہر کی رونق سے بالکل مختلف تھا۔ قرۃ العین سرخ بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ نکالے بیٹھ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بچپن سے اس گھر کی بیٹی بن کے رہی تھی، لیکن آج کا دن اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نکاح وقار شاہ سے ہو چکا ہے، وہی وقار جو اس کی خالہ کا بیٹا تھا، جس کے ساتھ اس نے بچپن گزارا تھا۔ لیکن وہ وقار جو ہمیشہ سے ذرا ضدی اور اپنی مرضی کا مالک تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور قرۃ العین کے ہاتھ بے اختیار اپنی گود میں پڑے دوپٹے کو بھینچنے لگے۔ وقار شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چلنے کی چاپ میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کے اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ کمرے میں چھائی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ تم ابھی تک یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وقار کی سرد اور بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ قرۃ العین نے حیرت سے سر اٹھا کر، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں الجھن تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا گھونگھٹ پیچھے کیا، مگر وقار نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے نہایت بے رخی سے بول رہا تھا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اس کمرے میں بیٹھ کر تم کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ وقار، میں… قرۃ العین کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نکاح کے بعد وقار کا پہلا جملہ یہ ہوگا۔ وقار شاہ تیزی سے مڑا اور 2 قدم میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور بیزاری صاف لکھی تھی۔ دیکھو قرۃ العین، یہ تماشا جو آج پورے خاندان کے سامنے ہوا ہے، وہ صرف میری ماں کی ضد تھی۔ میں نے یہ نکاح صرف اس لیے کیا تاکہ امی کی جان چھوٹ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں نے تمہیں اپنی بیوی مان لیا ہے۔ قرۃ العین کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ لیکن وقار، خالہ جان نے تو کہا تھا کہ تم راضی ہو۔ راضی؟ وقار نے ایک تلخ کہکا لگایا۔ ایک ایسی لڑکی کے لیے جو مجھ سے عمر میں 2 سال بڑی ہے۔ قرۃ العین، ہوش کے ناخن لو۔ تم میری خالہ کی بیٹی ہو اور ہمیشہ وہی رہو گی۔ میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی دیکھ سکوں گا۔ میرے لیے تم بڑی آپا سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ یہ جملہ قرۃ العین کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن وقار پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ اکیلے اسی وقت اس کمرے سے نکلو۔ میں ایک ہی چھت کے نیچے تمہارے ساتھ یہ کمرہ شیئر نہیں کر سکتا۔ جاؤ اور برابر والے خالی کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، اور یاد رکھنا، گھر والوں کے سامنے ہم میاں بیوی ہونے کا ناٹک کریں گے، لیکن اس دیوار کے پیچھے تمہارا مجھ پہ کوئی حق نہیں ہے۔ وقار، اتنی رات کو میں باہر کیسے جاؤں؟ سب کیا سوچیں گے؟ قرۃ العین نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ وہ تمہارا مسئلہ ہے، میں تمہیں اس کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یا تم جاؤ گی یا پھر مجھے یہ گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ بولو کیا چاہتی ہو؟ وقار کی آنکھوں میں بلاں کا غصہ تھا۔ قرۃ العین نے دیکھا کہ وقار اپنی بات کا پکا ہے۔ وہ اسے مزید مشتعل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا بھاری دوپٹہ سنبھالا، اپنا موبائل اور ضروری سامان اٹھایا اور نم آنکھوں کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل آئی جسے اس کے لیے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ باہر کوریڈور میں اندھیرا اور سناٹا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی برابر والے گیسٹ روم میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر کے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں اب قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ وہ لڑکی جو پورے گھر کی لاڈلی تھی، آج اپنی ہی حویلی میں ایک اجنبی بن گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر وقار کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ تم مجھ سے 2 سال بڑی ہو۔ کیا عمر کا یہ فرق اتنا بڑا گناہ تھا کہ اسے پہلی رات ہی ٹھکرا دیا گیا تھا؟ دوسری طرف وقار شاہ کمرے میں اکیلا رہ گیا تو اس نے غصے سے بیڈ پہ پڑے پھولوں کو چھٹک دیا۔ اسے اپنی ماں پہ غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قرۃ العین ایک اچھی لڑکی ہے، لیکن اس کی حنا اسے قبول کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ ایک ایسی عورت کو بیوی تسلیم کرے جو اسے عمر میں بڑی اور بچپن کی پکار کے مطابق اس کی آپا رہی ہو۔ رات بھر قرۃ العین اس ٹھنڈے کمرے کے صوفے پر سمٹی رہی۔ اسے نیند کیسے آتی؟ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی تصویریں گھوم رہی تھی۔ وقار شاہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہی ضدی تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تب بھی قرۃ العین ہی اس کی فرمائشیں پوری کرتی تھی۔
اسے یاد آیا جب وقار 10 سال کا تھا اور وہ 12 سال کی تو وہ اسے اسکول کا ہوم ورک کروانے میں مدد دیتی تھی۔ کیا وہی بچپن کی غربت آج اس کے لیے دشمن بن گئی تھی؟ وقار کی نظر میں وہ شاید آج وہی لڑکی تھی جو اسے نصیحتیں کرتی تھی، اس لیے وہ اسے ایک شریک حیات کے طور پر قبول کرنے سے قاصر تھا۔ سورج کی پہلی کرن جب روشن دان سے اندر آئی تو قرۃ العین ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر تھکن واضح تھی۔ اس نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور ہلکا سا میک اپ کیا تاکہ گھر والوں کو شک نہ ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خالہ جنہوں نے اسے بیٹیوں کی طرح پالا تھا آج اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ وہ دبے قدموں کچن کی طرف بڑھی۔ وہاں ماں سے سکینہ ناشتے کی تیاری شروع کر رہی تھی۔ ارے بیٹی، تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ آج تو تمہاری آرام کرنے کی باری تھی، سکینہ ماسی نے پیار سے کہا۔ نہیں باسی، بس عادت ہے جلدی اٹھنے کی، قرۃ العین نے زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور آٹا گوندنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وقار کی والدہ بیگم شاہ کچن میں داخل ہوئی۔ قرۃ العین کو کام کرتے دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ میری پیاری بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے، میں تو ڈر رہی تھی کہ وقار کی طرح تم بھی دیر سے سو کر اٹھو گی۔ وقار کہاں ہے؟ اٹھ گیا وہ؟ قرۃ العین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظر جھکا کر جھوٹ بولا، جی خالہ جان، میرا مطلب ہے امی جان، وہ بس اٹھنے ہی والے ہیں، میں ان کے لیے چائے لے کر جا رہی تھی۔ بیگم شاہ نے اس کے سر پہ پیار دیا اور ناشتے کی میز کی طرف چلی گئی۔ قرۃ العین نے لرزتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے اٹھائی اور اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے اسے چند گھنٹے پہلے نکال دیا گیا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے وقار کی پاردار آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وقار تولیے کندھے پہ ڈالے باتھ روم سے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وقار کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں چائے لائی ہوں، امی پوچھ رہی تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ دی۔ وقار اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمی آواز میں بولا، اداکاری اچھی کر لیتی ہو، نیچے سب کو یہی لگنا چاہیے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کمرے میں تم صرف ایک مہمان ہو، سمجھ آئی بات؟ وقار، میں کب تک جھوٹ بولوں گی؟ قرۃ العین کی آواز بھر آئی۔ جب تک میں نہ کہوں، وقار نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور الماری سے اپنی قمیض نکالنے لگا۔ اور سنو، آج شام کو ایک فیملی ڈنر ہے، وہاں تمہیں میرے ساتھ ہنس کے بات کرنی ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری پسند یا ناپسند پہ سوال اٹھائے۔ قرۃ العین خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ناشتے کی میز پر سب گھر والے جمع تھے۔ وقار کے والد شاہ صاحب ایک باوقار انسان تھے۔ انہوں نے قرۃ العین کو سلام کا جواب دیا اور وقار کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اب تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، قرۃ العین اس گھر کی عزت ہے، اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ وہ اس گھر میں پرائی ہے۔ وقار نے مسکرا کر قرۃ العین کی طرف دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا سب سے محبت کرنے والا شوہر ہو۔ ابو، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا اتنا خیال رکھوں گا کہ یہ خود پریشان ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز صرف قرۃ العین ہی سمجھ سکی تھی۔ دن بھر قرۃ العین گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی۔ حویلی میں مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، سب اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ وقار کی چھوٹی بہن زویا، جو قرۃ العین کی بہترین دوست بھی تھی، اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اینی آپا، آپ بہت ہی اداس لگ رہی ہیں، کیا بھائی نے کچھ کہا؟ زویا نے شرارت سے پوچھا۔ قرۃ العین نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ نہیں زویا، بس تھکن کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے۔ ویسے آپا، بھائی تھوڑے اکڑ مزاج تو ہیں، لیکن دل کے برے نہیں ہیں، بس تھوڑا ٹائم دے انہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زویا کی باتیں سن کر قرۃ العین کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ مسئلہ صرف مزاج کا نہیں بلکہ اس کی انا کا ہے جو وقار کے اندر جڑ چکی تھی۔ شام کو فیملی ڈنر کا وقت آیا۔ قرۃ العین نے ایک نفیس جامنی رنگ کا جوڑا پہنا۔ وقار جب کمرے میں آئے تو ایک لمحے کے لیے اس کے سراپے کو دیکھ کر رک گیا، لیکن فوراً ہی اپنی نظریں پھیر لی۔ تیار ہو گئی؟ چل اب نیچے، سب انتظار کر رہے ہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ نیچے ہال میں خاندان کے قریبی لوگ موجود تھے۔ وقار کی تائی اماں، جو ہمیشہ سے ذرا تیز زبان تھی، انہوں نے قرۃ العین کو گھورا۔ ماشاء اللہ، جوڑی تو اچھی ہے، بس وقار ذرا چھوٹا لگتا ہے اپنی دلہن سے۔ ان کا یہ جملہ ایک ایٹم بم کی طرح وقار کے کانوں میں گونجا۔ وقار کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے قرۃ العین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے بولا، تائی اماں، عقل بڑی ہوتی ہے، عمر نہیں، اور میری بیوی کی عقل اور سلیقہ دیکھ کر تو بڑے بڑے مات کھا جائیں۔ سب نے واہ واہ کی، لیکن قرۃ العین محسوس کر رہی تھی کہ وقار کا ہاتھ اس کے کندھے پر کتنا سخت ہو چکا تھا۔ اس نے وقار کی انا کو ایک بار پھر چوٹ پہنچا دی تھی۔ کھانے کے بعد جب سب فارغ ہوئے تو وقار شاہ خاموشی سے چھت پر چلا گیا۔
قرۃ العین اس کے پیچھے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غصے میں ہے۔ وقار، اس نے پکارا۔ وقار مڑا، اس کی آنکھوں میں چنگاریاں تھیں۔ سن لیا تم نے تائی اماں کیا کہہ رہی تھی؟ یہی سننا تھا میری پوری زندگی نے، کہ وقار شاہ نے خود سے بڑی لڑکی سے شادی کر لی۔ تم میری زندگی میں ایک بوجھ بن کے آئی ہو، جس کا تانا مجھے ساری زندگی ملے گا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا وقار، یہ تو سب دوستوں کی باتیں ہیں، قرۃ العین نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن تم ہو تو بڑی، یہ تو سچ ہے، یہ بدلے گا نہیں۔ وقار اس کے قریب آیا اور غصے سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ آج سے ہم الگ رہیں گے۔ امی ابو کے سامنے جو کرنا ہے کرو، لیکن میری سامنے مت آنا۔ میں کل ہی اپنے آفس کے کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں، 15 دن کے لیے۔ تب تک تم اپنا انتظام کر لو، اس گھر میں رہو یا کہیں اور، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے جھٹک کر نیچے چلا گیا۔ قرۃ العین وہیں چھت کی منڈیر کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ آسمان پر تارے چمک رہی تھی، مگر اس کی زندگی میں جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بے نام رشتے کو کیسے بچائے گی، جس کی بنیاد ہی نفرت اور انا پہ رکھی گئی تھی۔ اگلے دن وقار سچ مچ بغیر کسی کو بتائے صرف ایک نوٹ چھوڑ کے چلا گیا کہ وہ بزنس ٹرپ پر جا رہا ہے۔ گھر والے حیران تھے، مگر بیگم شاہ نے اسے کام کی زیادتی سمجھ کر ٹال دیا۔ قرۃ العین کے لیے یہ 15 دن ایک طویل آزمائش تھے۔ اس نے ان دنوں میں حویلی کا سارا انتظام سنبھال لیا تھا۔ وہ سب کا خیال رکھتی، نماز پڑھتی اور وقار کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتی۔ ان 15 دنوں میں وقار نے ایک بار بھی اسے فون نہیں کیا، نہ ہی اس کی خیریت پوچھی۔ لیکن ایک رات جب وہ کچن میں پانی پینے آئی تو اس نے دیکھا کہ شاہ صاحب اور بیگم شاہ آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ شاہ صاحب، مجھے لگتا ہے وقار خوش نہیں ہے، وہ اتنی جلدی ٹرپ پر کبھی نہیں گیا۔ بیگم شاہ پریشان تھی۔ بیگم، وقار ابھی بچہ ہے، اسے وقت لگے گا۔ قرۃ العین جیسی لڑکی اسے کہیں نہیں ملے گی، دیکھنا وہ خود ہی پگھل جائے گا۔ شاہ صاحب نے اطمینان سے جواب دیا۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے سسرال والے اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس نے عہد کیا کہ وہ ان کی محبت کی خاطر وقار کی ہر تلخی برداشت کرے گی۔ 15 دن بعد جب وقار واپس آیا تو وہ کافی تھکا ہوا تھا اور پریشان لگ رہا تھا۔ آفس میں کوئی بڑا نقصان ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ قرۃ العین اس کے لیے کھانا لے کر گئی، مگر وقار نے ٹرے اٹھا کر دیوار پہ دے ماری۔ میں نے کہا تھا نا میرے سامنے مت آنا، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ چلایا۔ قرۃ العین ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ شور سن کر بیگم شاہ کمرے کی طرف بھاگی۔ وقار نے فوراً اپنا لہجہ بدلا۔ امی، وہ اینی کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی تھی، میں بس اسے صاف کرنے کا کہہ رہا تھا۔ بیگم شاہ نے شک بھری نظر سے دونوں کو دیکھا اور چلی گئی۔ وقار نے قرۃ العین کی طرف دیکھا اور دانت پیتے ہوئے بولا، اگلی بار میری زبان کھلی تو سچ سب کے سامنے آ جائے گا، اب صاف کرو اسے۔ قرۃ العین نے جھک کر ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے اٹھانا شروع کیے۔ ایک ٹکڑا اس کی انگلی میں چبھ گیا اور خون نکلنے لگا، مگر اس نے سسکتی ہوئی آواز بھی باہر نہیں نکالی۔ وقار نے یہ منظر دیکھا، اس کے دل میں ایک پل کے لیے کسک اٹھی، مگر اس نے اپنی انا کے پیچھے اسے چھپا لیا۔ وہ بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی، جبکہ قرۃ العین فرش صاف کر کے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر بہت ہی کٹھن ہے، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہر طوفان کے بعد سکون ضرور آتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر وقار کی آنکھ کھلی تو اسے پیاس لگی۔ وہ پانی پینے کچن میں آیا، اس نے دیکھا کہ قرۃ العین وہاں جائے نماز بچھا کر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میری شوہر کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر دے۔ میں نے کبھی ان کا برا نہیں چاہا۔ اگر میری عمر کا فرق انہیں دکھ دیتا ہے تو مجھے وہ صبر دے کہ میں ان کی ہر بات سہ سکوں۔ وقار کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پہلی بار قرۃ العین کا وہ روپ دیکھا تھا جو صرف اللہ کے سامنے تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی، مگر وہ کچھ کہے بغیر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا وقار شاہ کا دل پگھلنا شروع ہو گیا تھا، یا یہ ابھی صرف ایک طوفان سے پہلے کا سکون تھا؟ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا ہنگامہ منتظر تھا۔ وقار کی بزنس پارٹنر اپنی فیملی کے ساتھ گھر آ رہی تھی، اور وقار چاہتا تھا کہ قرۃ العین وہاں ایک آئیڈیل بیوی بن کر دکھائے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہی فنکشن ان دونوں کی زندگی میں ایک ایسا موڑ لائے گا جہاں وقار کو اپنی کم عمری اور انا کا بوجھ محسوس ہونے لگے گا۔ حویلی کے بڑے ہال میں آج غیر معمولی چہل پہل تھی۔ وقار شاہ کے بزنس پارٹنر مسٹر جاوید اپنی بیگم اور بیٹی کے ساتھ تشریف لا رہی تھی۔ وقار کے لیے یہ ڈنر بہت اہم تھا، کیونکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ اسی ملاقات پر منحصر تھا۔
وقار نے صبح ہی قرۃ العین کو سخت لہجے میں تاکید کر دی تھی کہ وہ اپنی حلیے اور بات چیت میں کوئی کسر نہ چھوڑے تاکہ باہر والوں کو ان کے درمیان کسی قسم کی دوری کا احساس نہ ہو۔ قرۃ العین نے سفید رنگ کا نفیس کامدار جوڑا پہنا تھا جس پر چاندی کی کڑھائی اسے کسی شہزادی جیسا روپ دے رہی تھی۔ اس نے بالوں کو نفاست سے باندھا اور کانوں میں ہلکے جھمکے پہنے۔ وقار جب کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ وہ آئینے میں اپنا عکس سنوارتی قرۃ العین کو دیکھتا رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور مصنوعی سرد مہری اوڑھ لی۔ تیار ہو گئے ہو تو نیچے چلو، مہمان پہنچنے والے ہیں، وقار نے گھڑی باندھتے ہوئے کہا۔ وقار، قرۃ العین نے اسے پکارا۔ وقار مڑا تو اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ وقار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ستائش آئی، مگر وہ فوراً بولا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہو، بس یاد رکھنا زیادہ باتیں مت کرنا اور میری عمر کا ذکر تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا جاوید صاحب کے سامنے میرا مذاق بنے۔ قرۃ العین کا دل ایک بار پھر مرجھا گیا، مگر اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ دونوں نیچے پہنچے تو مہمان آ چکی تھی۔ جاوید صاحب کی بیٹی سحر، جو ہال میں ہی بیرون ملک سے پڑھ کے آئی تھی، وقار کو دیکھتے ہی چہک اٹھی۔ او مائی گاڈ وقار، تم تو بدل گئے ہو، کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں ملے ہوئے۔ سحر نے بے تکلفی سے وقار کا ہاتھ تھاما۔ وقار نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن قرۃ العین کو محسوس ہوا کہ وقار سحر کے سامنے خود کو بہت ہی ینگ اور جدید دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب تعارف کی باری آئی تو وقار نے بڑے فخر سے کہا، یہ میری وائف ہے قرۃ العین۔ سحر نے قرۃ العین کو دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نائس، لیکن وقار، تم نے بتایا نہیں تھا کہ تم نے اتنی میچور لڑکی سے شادی کی ہے۔ میرا مطلب ہے تم تو بھی کافی ینگ لگتے ہو۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ وقار کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اسے وہی ڈر تھا جو سحر نے زبان پہ لایا تھا۔ قرۃ العین نے وقار کی گھبراہٹ محسوس کی اور بہت ہی سکون سے بولی، رشتے عمروں سے نہیں، ذہنی ہم آہنگی اور عزت سے بنتے ہیں سحر صاحبہ، اور وقار میں وہ سنجیدگی ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ جاوید صاحب نے تعریف کی نظروں سے قرۃ العین کو دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہا بیٹا آپ نے، وقار واقعی خوش نصیب ہے کہ اسے آپ جیسے سمجھدار جیون ساتھی ملی۔ وقار نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کے اندر کی انا اب بھی سلگ رہی تھی۔ اسے یہ بات چبھ رہی تھی کہ اس کی بیوی نے اسے ایک بچے کی طرح ڈیفینڈ کیا ہے۔ کھانے کے دوران سحر مسلسل وقار سے ان کے کالج کے دنوں کی باتیں کرتی رہی اور وقار بھی اس کے ساتھ ہنستا رہا، جیسے وہ جان بوجھ کر قرۃ العین کو یہ جتانا چاہتا ہو کہ اس کی اصل جگہ ان جیسے ہم عمر لوگوں میں ہے۔ ڈنر ختم ہوا اور مہمان رخصت ہو گئے۔ حویلی میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ وقار تھکا ہوا اپنے کمرے میں گیا تو قرۃ العین پیچھے آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وقار نے غصے سے اپنی ٹائی اتار کر صوفے پر پھینکی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میری طرف صفائیاں دو؟ وقار دھاڑا۔ قرۃ العین حیران رہ گئی۔ میں نے تو صرف آپ کی عزت بچائی تھی وقار، وہ لڑکی آپ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ میرا مذاق نہیں اڑا رہی تھی، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ تم سب کے سامنے مجھے چھوٹا ثابت کر دیتی ہو اپنی ان میچور باتوں سے۔ مجھے نفرت ہے اس احساس سے کہ تم مجھ سے سمجھدار بننے کی کوشش کرو۔ وقار نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ آج کے بعد کسی محفل میں میرے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرۃ العین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وقار، میں آپ کی بیوی ہوں، دشمن نہیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھے کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، آپ کے پیچھے نہیں؟ بیوی، وقار نے طنز سے کہا، میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ تم اس گھر میں صرف ایک ضرورت کے تحت ہو۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ قرۃ العین خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ ہال میں لگی شاہ صاحب کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا جیسے وہ اس گھر میں ایک دیوار سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ کچن میں گئی اور اپنے لیے پانی لینے لگی تو اسے چکر آ گیا۔ پچھلے کئی دنوں کی تھکن، بے خوابی اور ذہنی دباؤ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ وہیں فرش پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح جب وقار کی آنکھ کھلی تو اسے کمرے میں قرۃ العین نظر نہ آئی۔ وہ عام طور پر صبح چائے لے کر آتی تھی۔ اسے تھوڑی حیرت ہوئی۔ وہ نیچے اترا تو کچن میں ماسی سکینہ کے رونے کی آواز آئی۔ صاحب جی، بیبی جی تو ہوش میں ہی نہیں آ رہی، سکینہ ماسی چلا رہی تھی۔ وقار بھاگ کے کچن میں پہنچا تو دیکھا کہ قرۃ العین فرش پہ پڑی ہے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ بیگم شاہ اور شاہ صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ وقار کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب گیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کے قرۃ العین کو بازو سے اٹھایا۔ اینی، آنکھیں کھولو، اینی! اس کی آواز میں پہلی بار ایک انجانا ڈر تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ شدید کمزوری اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے ان کا بی پی بہت ہی گر گیا ہے۔ شاہ صاحب ان کا خیال رکھیں،
ایسا لگتا ہے یہ کچھ کھا پی نہیں رہی اور بہت ہی پریشان ہے۔ شاہ صاحب نے غصے بھری نظروں سے وقار کی طرف دیکھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وقار اور قرۃ العین کے درمیان جو تلخی ہوئی تھی شاید اس کی باز کر شاہ صاحب تک پہنچ چکی تھی۔ وقار، میرے کمرے میں آؤ، شاہ صاحب نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کمرے میں پہنچ کر شاہ صاحب نے وقار کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس شادی سے خوش نہیں تھے، لیکن کیا میں نے تمہیں یہی سکھایا کہ تم ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کر دو؟ قرۃ العین اس گھر کی بیٹی ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وقار خاموش رہا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ واپس قرۃ العین کے پاس گیا، جہاں وہ اب ہوش میں آ چکی تھی مگر بہت ہی نڈھال تھی۔ بیگم شاہ اسے سوپ پلا رہی تھی۔ وقار کو دیکھ کر قرۃ العین نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ وہ پہلی بار وقار سے نظریں چرا رہی تھی اور یہ بات وقار کو عجیب سی بے چینی دے رہی تھی۔ امی آپ آرام کریں، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں، وقار نے دھیمی آواز میں کہا۔ بیگم شاہ چلی گئی تو کمرے میں بوجھل خاموشی چھا گئی۔ وقار کرسی کھینچ کر بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قرۃ العین کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وقار نے پوچھا۔ قرۃ العین نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ساکت لیٹی چھت کو دیکھتی رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وقار نے تھوڑا لہجہ نرم کیا، مگر قرۃ العین پھر بھی خاموش رہی۔ دیکھو، اگر تم خاموش رہ کے مجھے سزا دینا چاہتی ہو تو دے لو، مگر کھانا پینا مت چھوڑو، ابو بہت ہی غصے میں ہے، وقار نے اپنی انا کو بچاتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین نے آہستہ سے سر موڑا، اس کی آنکھوں میں لالی تھی اور آواز بہت کمزور۔ وقار شاہ، آپ کو صرف اپنے ابو کے غصے کی فکر ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا احساس نہیں کہ آپ کے الفاظ کسی کا دم گھونٹ سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا سوائے تھوڑی سی عزت کے۔ اگر آپ کو میری عمر اتنی ہی چبھتی ہے تو مجھے طلاق دے دیں، میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی۔ طلاق کا لفظ سن کر وقار جیسے ساکت رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ صابر اور خاموش لڑکی کبھی یہ مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ طلاق؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ شاہ خاندان میں طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وقار غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو پھر اس گھٹن کا کیا علاج ہے؟ قرۃ العین کی آواز میں بے بسی تھی۔ آپ مجھے بیوی نہیں مانتے، مجھے اپنے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتی، میرے ہونے سے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، تو پھر یہ رشتہ کیا ہے؟ صرف ایک نام؟ وقار کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سارا دن لان میں ٹہلتا رہا۔ اسے سحر کی باتیں، تائی اماں کے طعنے اور پھر قرۃ العین کا وہ مرجھایا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اپنی انا کی جنگ میں ایک ایسی لڑکی کو ہرا رہا ہے جو کبھی اس کے خلاف کھڑی ہی نہیں ہوئی۔ شام کو وقار آفس سے جلدی آ گیا۔ وہ سیدھا کچن میں گیا اور خود اپنے ہاتھوں سے ٹری تیار کی۔ اس نے ماسی کو بھی ہٹا دیا اور کمرے میں داخل ہوا۔ قرۃ العین اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیٹی رہو، وقار نے قریب آ کر کہا اور اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ اس کا لمس قرۃ العین کے لیے غیر متوقع تھا۔ یہ کھاؤ، اس نے چمچ بھر کے اس کے قریب کیا۔ میں خود کھا لوں گی۔ قرۃ العین نے ہاتھ بڑھایا مگر وقار نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا میں کھلاؤں گا، وقار کے لہجے میں وہی پرانی ضد تھی، مگر اس بار اس میں غصہ کم اور فکر زیادہ تھی۔ قرۃ العین نے خاموشی سے لقمہ لے لیا۔ وقار اسے کھلاتا رہا اور وہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کا وہی سخت چہرہ آج تھوڑا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ جب کھانا ختم ہوا تو وقار نے گلاس سے پانی پلایا۔ تمہاری عمر کا فرق سچ ہے اینی، وقار نے اچانک بات شروع کی۔ قرۃ العین کا دل بوجھل ہونے لگا کہ شاید وہ پھر وہی طعنہ دے گا، لیکن شاید میں ہی غلط تھا جو اس بات کو اتنا بڑا بنا بیٹھا۔ میں نے کبھی تمہیں ایک انسان کے طور پر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ وقار شاہ کی طرف سے اعتراف شکست کی پہلی سیڑھی تھی۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وقار، میں نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں سمجھا، اس نے دھیمے سے کہا۔ میرے لیے آپ ہمیشہ سے وقار شاہ رہے ہیں، جن کا رعب اور عزت میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ وقار نے اسے دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، ابھی تم آرام کرو، کل ہمیں حویلی کے کچھ کاغذات پہ سائن کرنے شہر جانا ہے۔ ابو چاہتے ہیں کہ تم بھی جائیداد کے معاملات میں شامل ہو۔ اگلے 2 دن وہ شہر کے لیے نکل گئے۔ وقار ڈرائیونگ کر رہا تھا اور قرۃ العین ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ ماحول پہلے سے بہتر تھا مگر اب بھی ایک کھچاؤ باقی تھا۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی خراب ہو گئی۔ وقار نے اتر کر چیک کیا تو انجن سے دھواں نکل رہا تھا، شاید وہ اوور ہیٹ ہو گئی ہے۔ وقار نے پریشانی سے کہا۔ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، بس سڑک کے کنارے کچھ درخت تھے۔ دھوپ تیز تھی، وقار پسینے میں شرابور ہو گیا۔ قرۃ العین نے گاڑی سے اتر کر اپنا دوپٹہ وقار کے سر پہ تان لیا تاکہ اسے دھوپ نہ لگے۔
وقار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی جس کا اپنا رنگ دھوپ سے سرخ ہو رہا تھا اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اندر بیٹھو اینی، دھوپ تیز ہے، وقار نے کہا۔ نہیں وقار، آپ کام کریں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ ڈٹی رہی۔ وقار کو پہلی بار احساس ہوا جسے وہ بڑی کہہ کے ٹھکراتا رہا، وہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کا خیال رکھتی ہے۔ گاڑی ٹھیک ہونے میں 2 گھنٹے لگی۔ اسی دوران وقار نے نوٹ کیا کہ قرۃ العین نے ایک بار بھی شکایت نہیں کی، بلکہ وہ وقار کو پانی پلاتی رہی اور اس کی ہمت بڑھاتی رہی۔ شہر پہنچ کر جب وہ وکیل کے آفس گئی تو وہاں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس نے وقار کی آنکھیں کھول دی۔ شاہ صاحب کی جائیداد کے کچھ پرانے مخالفین وہاں موجود تھے، جنہوں نے وقار کو اکیلا دیکھ کر بدتمیزی شروع کر دی۔ شاہ صاحب نے اب اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ وقار بیٹا، اب تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ان کاغذات کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ایک ادھیڑ عمر شخص نے کہکا لگا کر کہا۔ وقار کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ اکیلا تھا اور وہ لوگ زیادہ تھے۔ اسی وقت قرۃ العین آگے بڑھی۔ اس نے نہایت وقار اور اعتماد سے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب، عقل اور وراثت کا تعلق عمر سے نہیں، خون اور تربیت سے ہوتا ہے۔ وقار شاہ اس جائیداد کے وارث ہے اور ان کے پیچھے پورا شاہ خاندان کھڑا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ قانونی طریقے سے بات کریں، ورنہ عدالت کے دروازے ہم سب کے لیے کھلے ہیں۔ قرۃ العین کی لہجے کی کاٹ اور اس کے اعتماد نے ان لوگوں کو خاموش کر دیا۔ وقار دھنگ رہ گیا کہ وہی معصوم لڑکی اتنی بہادری سے اس کے سامنے ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی ہے۔ وہاں سے واپسی پر وقار بالکل خاموش تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے بار بار قرۃ العین کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے کچھ غیر معمولی کیا ہی نہ ہو۔ شکریہ، وقار نے بہت ہی دبی آواز میں کہا۔ کس بات کا؟ قرۃ العین نے مسکرا کے پوچھا۔ آج فہد، جو تم نے کہا، میں شاید اکیلا ہوتا تو آپ ہی سے باہر ہو جاتا اور بات بگڑ جاتی۔ تم نے بہت ہی میچورٹی سے ہینڈل کیا، وقار نے اعتراف کیا۔ میں نے کہا تھا نا وقار، میں آپ کی دشمن نہیں ہوں، میں تو بس آپ کا سایہ بن کے رہنا چاہتی ہوں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ رات کو جب وہ واپس حویلی پہنچی تو وقار نے اپنا بستر دوسرے کمرے میں لگانے کی بجائے وہیں کمرے میں رکھا، اگرچہ وہ اب بھی صوفے پہ ہی لیٹا تھا، مگر اس نے قرۃ العین کو کمرے سے باہر نہیں نکالا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وقار کے دل کی برف پگھلنے لگی ہے۔ حویلی کی فضا پہلے جیسی بوجھل نہیں رہی تھی، مگر ایک عجیب سی خاموشی اب بھی وقار اور قرۃ العین کے درمیان حائل تھی۔ وقار شاہ، جو ہمیشہ اپنی مرضی کا مالک رہا تھا، اب خود کو ایک عجیب کشمکش میں مبتلا پا رہا تھا۔ وہ جتنا قرۃ العین سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا، قرۃ العین کی شخصیت کا وقار اور اس کا صبر اسے اتنا ہی اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس رات بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ حویلی کے پرانے طرز کے روشن دانوں سے بارش کی بوندوں کی آواز ایک سنگیت کی طرح گونج رہی تھی۔ وقار کمرے میں صوفے پہ لیٹا ایک فائل دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار بیڈ پہ بیٹھی قرۃ العین کی طرف جا رہی تھی، جو خاموشی سے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ وقار نے اچانک خاموشی توڑی۔ قرۃ العین نے کتاب سے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والا ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک سکون تھا۔ میں بہتر ہوں وقار، آپ بتائیں، کیا آفس کا کام ابھی ختم نہیں ہوا؟ وقار نے فائل بند کی اور اٹھ کر بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی؟ اس نے سوال کیا۔ قرۃ العین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ شکایت اس سے کی جاتی ہے جس سے کوئی امید ہو، اور امید اس سے رکھی جاتی ہے جس پر اپنا حق سمجھا جائے۔ آپ نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ آپ پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جملہ وقار کے دل میں کسی تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ اسے اپنی وہ پہلی رات کی گفتگو یاد آئی جب اس نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی زبان کی تلخی پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے وہ سب غصے میں کہا تھا، وقار نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ غصہ انسان کا اصل چہرہ دکھاتا ہے وقار، لیکن مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، قرۃ العین نے سنجیدگی سے کہا۔ وقار کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اچانک حویلی کے بڑے گیٹ پر دستک کی آواز آئی۔ اتنی رات گئے دستک سن کر وقار چونک گیا۔ وہ نیچے اترا تو دیکھا کہ شاہ صاحب بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ ملازم نے گیٹ کھولا تو باہر وقار کے تایا ابو جی کے بیٹے اسد شاہ کھڑے تھے۔ اسد شاہ کا خاندان برسوں سے شاہ صاحب کے خاندان سے جائیداد کے تنازع کی وجہ سے دور رہا تھا، مگر آج اسد کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ بہت ہی پریشان لگ رہا تھا۔ شاہ صاحب، معاف کر دیں ہمیں، مگر ہماری زمینوں پر قبضہ ہو گیا ہے اور تایا جان کی طبیعت بہت خراب ہے۔
اسد نے ہانپتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب کا دل موم کا ہو گیا۔ انہوں نے دشمنی بھلا کر اسد کو اندر بلایا۔ وقار اور قرۃ العین بھی وہیں موجود تھی۔ اگلے چند گھنٹوں میں حویلی کا ماحول بالکل بدل گیا۔ شاہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی اسی وقت اپنے بھائی کے گھر جائیں گی۔ وقار نے بھی ساتھ جانے کی تیاری کی، مگر شاہ صاحب نے انہیں روک دیا۔ نہیں وقار، تم یہیں رکو، گھر میں عورتیں اکیلی ہیں، میں اور اسد جا رہے ہیں، شاہ صاحب نے حکم دیا۔ وقار کو اپنے والد کی فکر تھی، مگر وہ ان کے حکم کا ٹال نہیں سکتا تھا۔ شاہ صاحب کے جانے کے بعد وقار لاؤنج میں ٹہل رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ قرۃ العین کچن میں چائے بنا رہی ہے۔ تم ابھی تک جاگی ہو؟ وقار نے قریب آ کر پوچھا۔ آپ پریشان ہیں، میں جانتی ہوں، یہ چائے پئیں، آپ کو سکون ملے گا۔ اس نے پیالی وقار کی طرف بڑھائی۔ وقار نے چائے لی اور وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اینی، تمہیں پتہ ہے یہ اسد اور اس کے والد نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے جائیداد کے لیے میرے والد پہ کیس کیا، ہمیں کورٹ کچہری کے چکر لگوائے، اور آج جب وہ مشکل میں ہیں تو میرے والد سب بھول کر ان کی مدد کو چلے گئے۔ قرۃ العین اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وقار، یہی تو بڑے لوگوں کی نشانی ہے۔ آپ کے والد نے ثابت کر دیا کہ رشتوں کی اہمیت زمینوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کو بھی یہی سیکھنا چاہیے۔ وقار نے اسے دیکھا۔ تم ہر بات اتنی آسانی سے کیسے کر لیتی ہو؟ کیا تمہیں کبھی غصہ نہیں آتا؟ قرۃ العین نے سر جھکا لیا۔ آتا ہے، مگر میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ خاموشی اور صبر وہ ہتھیار ہے جو بڑی سے بڑی جنگ جیت لیتے ہیں۔ اگلی صبح جب شاہ صاحب واپس آئے تو وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ وقار کے تائزاد بھائیوں کو بھی ساتھ لائے تھے تاکہ وہ کچھ دن حویلی میں محفوظ رہ سکیں۔ حویلی میں اچانک مہمانوں کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ قرۃ العین نے کمال کی مہارت سے سب کا انتظام سنبھالا۔ وہ صبح سے شام تک کچن اور مہمانوں کے کمروں کے چکر لگاتی رہی۔ وقار نے نوٹ کیا کہ وہ تھک چکی تھی، مگر اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آئے۔ شام کو جب سب مہمان اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وقار نے دیکھا کہ قرۃ العین برآمدے میں کھڑی ستارے دیکھ رہی ہے۔ وہ اس کے قریب گیا اور دیکھا کہ اس کا پاؤں مڑا ہوا تھا اور وہ ایک طرف جھک کے کھڑی تھی۔ کیا ہوا تمہارے پاؤں کو؟ وقار نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کام کے دوران شاید موچ آ گئی۔ اس نے چھپانے کی کوشش کی۔ بیٹھو یہاں، وقار نے سختی سے کہا، اور اسے وہیں کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ خود نیچے جھکا اور اس کا پاؤں دیکھا۔ ٹخنا سوج چکا تھا۔ تم پاگل ہو، اتنی تکلیف میں تم سارا دن کام کرتی رہی؟ وقار کا لہجہ تلخ تھا، مگر اس تلخی میں محبت چھپی تھی۔ وہ اندر سے مرہم لے کر آیا اور خود اس کے پاؤں پر مالش کرنے لگا۔ قرۃ العین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ وقار آج اسے چھونا تو دور، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، آج اس کے پاؤں سہلا رہا تھا۔ وقار، میں کر لوں گی، آپ رہنے دیں، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، وقار نے اسے ٹوکا۔ تم نے اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا ہے نی، میں اندھا نہیں ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ اسی دوران وقار کی تائی اماں وہاں سے گزری۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ایک طنزیہ جملہ اچھالا۔ ہائے اللہ وقار بیٹا، تم اپنی بیوی کے پاؤں دبا رہی ہو؟ ویسے ٹھیک ہے، وہ تم سے بڑی ہے، اس کی خدمت کرنا تمہارا فرض بنتا ہے۔ وقار کے ہاتھ رک گئی، اس کے چہرے پہ وہی پرانا غصہ ابھرا۔ قرۃ العین کو لگا کہ وقار اب پھر سے وہی سرد مہر انسان بن جائے گا۔ وقار اٹھا اور اپنی تائی اماں کی طرف دیکھ کر نہایت سکون سے بولا، تائی اماں، یہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ اس نے سارا دن آپ کے آرام کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے، اور اگر میں اس کی تکلیف میں سے تھوڑا سہارا دے دوں تو اس میں عمر کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ محبت میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس احساس ہوتا ہے۔ تائی اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب وقار نے دنیا کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کیا تھا اور اس کا دفاع کیا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں پہنچے تو وقار نے قرۃ العین کو بیڈ پہ بٹھایا اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ اینی، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے، وقار نے سنجیدگی سے کہا۔ جی پوچھیں۔ امی نے اس شادی کے لیے مجھ پہ بہت دباؤ ڈالا تھا، مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ تم اس شادی کے لیے کیوں راضی ہوئی۔ تم تو مجھ سے بہتر رشتہ ڈھونڈ سکتی تھی، تم اتنی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی ہو، پھر تم نے ایک ایسے ضدی لڑکے کو کیوں چنا جو تم سے عمر میں بھی چھوٹا تھا؟ قرۃ العین خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی۔ وقار، کچھ باتیں وقت پر بتائی جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ نہیں، میں آج جانا چاہتا ہوں۔ وقار ڈٹ گیا۔ قرۃ العین نے ایک لمبا سانس لیا۔ وقار، آپ کو یاد ہے جب آپ کالج میں تھے اور آپ کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وقار چونک کیا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں 2 مہینے ہسپتال میں رہا تھا، مگر اس سے شادی کا کیا تعلق؟ آپ کو اس وقت خون کی بہت ضرورت تھی اور آپ کا گروپ او نیگیٹو تھا۔
جو بہت ہی نایاب ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اگر اگلے 2 گھنٹے میں خون نہ ملا تو آپ کی جان بچانا مشکل ہوگا۔ قرۃ کی آواز کانپ رہی تھی۔ وقار اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، ابو نے بتایا تھا کہ کسی انجان ڈونر نے خون دیا تھا۔ وہ انجان ڈونر میں تھی وقار، قرۃ نے انکشاف کیا۔ میں نے اس وقت آپ کو 3 بوتلیں خون دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے منع کیا تھا کیونکہ میں خود کمزور تھی، مگر میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے عہد کر لیا تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو میں آپ کا ہمیشہ خیال رکھوں گی۔ جب خالہ جان نے رشتے کی بات کی تو مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ میں نے عمر کا فرق نہیں دیکھا، میں نے صرف آپ کی زندگی دیکھی تھی۔ وقار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے سر پہ کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ جسے بڑی عمر کا تانا دے کے ٹھکراتا رہا، وہی لڑکی تھی جس نے اپنا خون دے کر اس کی جان بچائی تھی۔ اس کے انا کے قلے ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ تم نے تم نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وقار کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ بتانے کا فائدہ کیا ہوتا وقار؟ کیا آپ اس لیے مجھ سے محبت کرتی کہ میں نے آپ پر احسان کیا تھا؟ میں احسان کے بدلے محبت نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ مجھے اس لیے قبول کریں کہ میں آپ کی جیون ساتھی ہوں۔ وقار اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا قرۃ کے پاس آیا۔ اس نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو تھے۔ اینی، مجھے معاف کر دو۔ میں کتنا اندھا اور جاہل تھا کہ میں نے تمہاری قربانیوں کو نہیں دیکھا۔ میں اپنی جھوٹی سی انا کے پیچھے اتنا بڑا سچ بھول گیا۔ تم نے مجھے زندگی دی اور میں تمہیں دکھ دیتا رہا۔ قرۃ نے اپنے ہاتھوں سے وقار کے آنسو پوچھے۔ بالآخر اس کی محبت اور صبر کی جیت ہوئی تھی۔ وقار، مجھے معافی نہیں، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ وقار نے اس کے ہاتھ پہ سر رکھ دیا۔ آج سے وقار شاہ تمہارا ہے اینی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جن کی تم حقدار ہو۔ اب دنیا کیا کہتی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے تم سب سے قیمتی ہو۔ اگلے چند دن حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ وقار کا رویہ قرۃ کے ساتھ بدل گیا تھا۔ اب وہ ہر وقت اس کے ارد گرد گھومتا، اس کا خیال رکھتا اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر جاتا۔ گھر والے بھی یہ تبدیلی دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ایک شام وقار نے قرۃ کے لیے ایک خاص سرپرائز پلان کیا۔ وہ اسے شہر کے ایک بہت بڑے ریسٹورینٹ میں لے گیا جہاں صرف وہ دونوں تھے۔ وہاں کی روشنی اور موسیقی میں وقار نے قرۃ کے سامنے ایک خوبصورت انگوٹھی رکھی۔ یہ کیا ہے وقار؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ اس نکاح کی تجدید ہے جو ہم نے مجبوری میں کیا تھا۔ آج میں وقار شاہ پورے ہوش و حواس میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ وقار نے محبت سے کہا۔ قرۃ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے انگوٹھی پہن لی، لیکن جیسے ہی وہ واپس حویلی پہنچی ایک نیا واقعہ ان کا منتظر تھا۔ حویلی کے سامنے پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وقار ہڑبڑا کے اترا۔ کیا ہوا؟ ابو کہاں ہے؟ اندر جا کے پتہ چلا کہ وقار کے تایا کے مخالفین نے شاہ صاحب پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں گرفتار کروانے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہی سیاسی دشمن تھے جو شاہ خاندان کو بدنام کرنا چاہتے تھے۔ شاہ صاحب کو تھانے لے جایا جا چکا تھا۔ وقار، تم پریشان نہ ہو، میں وکیل سے بات کر چکا ہوں، اسد شاہ نے کہا، مگر اس کے لہجے میں وہ اعتماد نہیں تھا۔ وقار کا خون کھولنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی وقت قرۃ آگے بڑھی۔ اس نے وقار کا ہاتھ تھاما اور بہت ہی سکون سے بولی، وقار، غصہ نہیں، عقل سے کام لینا ہے۔ ہمیں ان کے خلاف وہ ثبوت پیش کرنے ہوں گے جو ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر سکیں۔ وقار نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ قرۃ کی میچورٹی اب اس کے لیے تانا نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان دونوں نے مل کر اس رات وہ تمام کاغذات ڈھونڈے اور وہ ثبوت اکٹھے کیے جو شاہ صاحب کی بے گناہی ثابت کر سکتے تھے۔ اگلی صبح جب وہ کورٹ پہنچے تو مخالفین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وقار نے نہایت بہادری اور قرۃ نے اپنی ذہانت سے کیس کو ہینڈل کیا اور شاہ صاحب کو باعزت رہا کروایا۔ تھانے سے باہر آتے ہی شاہ صاحب نے وقار اور قرۃ دونوں کو گلے لگا لیا۔ آج مجھے فخر ہے اپنے بچوں پر۔ وقار، تم نے ثابت کر دیا کہ تم شاہ خاندان کے اصل وارث ہو، اور قرۃ تم اس گھر کی روشنی ہو۔ شاہ صاحب کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ گھر واپسی پر وقار نے گاڑی ایک ندی کے کنارے روکی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شام کا منظر بہت ہی حسین تھا۔ اینی، اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اتنا مضبوط نہ بن پاتا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ مردانگی صرف غصے اور روب میں نہیں بلکہ صبر اور اپنوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے۔ وقار نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ قرۃ نے اپنا سر وقار کے کندھے پہ رکھ دیا۔
اور آپ نے مجھے سکھایا کہ اگر نیت صاف ہو تو پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ حویلی کی کشادہ چھت پر رات کا فسو طاری تھا، ہلکی ہلکی خنکی ہوا میں رچی ہوئی بسی تھی، اور آسمان پر چودھویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وقار شاہ سفید کرتے میں ملبوس مندیر کے ساتھ لگا دور افق پر پھیلی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو قرۃ العین ہاتھ میں کافی کا گرم مگ لیے چلی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ موجود سکون چاندنی کی روشنی میں مزید نکھر گیا تھا۔ اتنی رات کے یہاں کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے مگ وقار کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ وقار نے مگ تھاما اور پھر قرۃ العین کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سرد مہری نہیں بلکہ بے پناہ ستائش اور نرمی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اینی کہ کتنا وقت ضائع کر دیا میں نے اس انا میں کہ تم مجھ سے 2 سال بڑی ہو۔ آج جب تمہیں اپنے سامنے دیکھا تو لگتا ہے کہ تم عمر میں نہیں بلکہ صبر، ظرف اور محبت میں مجھ سے کہیں بڑی ہو۔ قرۃ العین نے شرما کر نظریں جھکا لی، مگر وقار نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم نے میرا خون بن کر میری جان بچائی تھی اور اب میری زندگی بن کے میرا گھر بچا لیا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ وقار شاہ اور قرۃ العین کی کہانی جو نفرت اور بے رخی سے شروع ہوئی تھی اب محبت اور احترام کے ایک لازوال رشتے میں بدل چکی تھی۔ عمر کے 2 سال کا فرق اب ان کے درمیان کوئی دیوار نہیں تھا بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے ان کے رشتے کو مزید گہرا بنا دیا تھا۔ حویلی کی روشنی اب پہلے سے زیادہ چمکدار تھی کیونکہ وہاں اب صرف شاہ خاندان نہیں رہتا تھا بلکہ وہاں محبت اور سکون کا بسیرا تھا۔ وقار شاہ اب جان چکا تھا کہ زندگی کا اصل انتخاب وہی ہوتا ہے جو دل سے قبول کیا جائے، اور اس نے قرۃ العین کو دل کی گہرائیوں سے اپنا لیا تھا۔